ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم دو اہم موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی گرفتاری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں یا نہیں. عمران خان دوبارہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں, اس والے سے کیا شہر اقتدار میں ہو رہا ہے. دوسری بات ہم کریں گے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے کیا طے پایا ہے. جو ملاقاتیں دبئی میں ہوئی ہیں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی, ان میں کیا ایشوز تھے, کیا طے پایا ہے. تو ان دونوں باتوں پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عمر چیمہ سے. چیمہ صاحب, عمران خان کے حوالے سے ایک تو انصار عباسی صاحب نے ایک گفتگو کی ہے, انہوں نے بھی اپنا ولاگ کیا ہے. آپ کے پاس اطلاع کیا ہے کہ عمران خان؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو گزشتہ عید مبارک. جی گزشتہ عید مبارک آپ کو بھی. اور امید ہے کہ آپ نے اچھی عید آپ کی گزری ہوگی. زیادہ سفر میں گزری ہے آپ کی؟ جی ایسے ہی ایسے ہی. تو آپ نے خوب بکرا کھایا ہوگا جدھر بھی گئے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ کوئی کیا کہتے ہیں, عید سے پہلے قربانی سے پہلے قربانی والی باتیں ہیں. ابھی تو ہے قربانی عید والی کیا کہتے ہیں یار, قربانی والی عید گزر گئی ہے. تو اب عمران خان صاحب پر بات ہو رہی ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ تو ہر ٹائم جو ہے نا, میرے خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ذہنی طور پہ اب تیار ہوں گرفتاری کے لیے. اور کل بھی مطلب یہ ہے کہ 4 جولائی کو بھی ان کی کل کافی درخواستیں لگی ہیں ضمانت, جن پہ اگر کوئی توسیع ملنی ہے تو وہ کل ملنی ہے. تو اگر ان کی لیٹ سے کہ کوئی 4-5 اس طرح کے مختلف کیسز میں لگی ہوں, کوئی ایک میں بھی خارج ہو جائے تو گرفتاری جو ہے وہ تو ایسی کوئی آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے. اور اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ ان کی گرفتاری کس معاملے میں ہونی ہے. کیا ان کی گرفتاری کوئی جو ادھر اسلام آباد کی عدالت میں کیسز چل رہے ہیں کو پولیس کے حوالے سے کہ ان پر کوئی زیادتی کی ہے, یا کوئی باقی جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے ان کی گرفتاری ہوتی ہے, یا نیب والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتاری ان کی ریکوائرڈ ہے, یا پھر یہ ہے کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس معاملے میں گرفتاری ہوتی ہے. جو انصار بھائی صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال ہے اس میں انہوں نے وہ جو 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے کہ یعنی دعوے یہ کر رہے ہیں, حکومتی ذرائع جو ہیں وہ کوئی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ اس بارے میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, اور گواہان بھی جو ہیں وہ بےتاب ہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ, اور ہم ادھر گواہی دیں کہ خان صاحب نے اس پلاننگ میں وہ کس طرح ماسٹر مائنڈ تھے. تو معاملہ تو کافی ہیں, یعنی کہ میرا خیال ہے کہ ویسے ابھی تو عمران خان کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے. اب تو ان کو ویسے چھوڑ دیں تو کافی نہیں ہے. میرا یہی خیال ہے. لیکن عمر, یہ جو انصار باشی صاحب نے بات کی نا, یا جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ میں کراچی گیا تھا. اچھا. تو اتفاق سے میں پلین میں ایک ایسے بڑے سینئر وکیل تھے, وہ بھی میں ان کے ساتھ ہی تھا. تو یہ وہ صاحب تھے کہ جن سے پنڈی کی کسی اہم شخصیت نے وہ ملاقات کی تھی. پنڈی کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی تھی, اہم شخصیت نہیں. غیر اہم شخصیتوں نے ملاقات کی تھی. ہاں نہیں, اہم شخصیات کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اہم ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ملاقات کی تھی, اور اس وکیل صاحب کو اسے انہوں نے کنسنٹ مانگی تھی کہ ہم عمران خان کے خلاف 9 مئی کا مقدمہ چلانا چاہتے ہیں ملٹری کورٹ میں, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں. اچھا, ٹھیک ہے. تو فوج کو ریپرزینٹ کریں. جی, فوج کو ریپرزینٹ کریں. اچھا. اور پھر بعد میں چیمہ صاحب میری ان سے بات ہو رہی, جو انہوں نے مجھے بتائی, نام میں اس لیے بتا نہیں رہا کہ یہ ایک بات ایک ذاتی لیول پہ ہوئی ہے, اس لیے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اسی وکیل صاحب کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی الگ سے بلایا. میرے خیال اب تو کلیئر ہو گیا کہ کس وکیل کی بات ہو رہی ہے. اچھا نہیں, آپ جو سمجھ رہے ہیں شاید وہ نہیں ہے. اچھا. تو اس وکیل صاحب کو شہباز شریف صاحب نے الگ سے بلایا, اور انہوں نے شہباز صاحب نے کہا کہ جی ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر لیا کہ عمران خان کو ہم 9 مئی کے واقعے میں پراسیکیوٹ کریں گے. اچھا جی, تو آپ ہمیں مشورہ دیں یا جو بھی باتیں. تو سیریسنس کی جو اگزامپل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انصار عباسی صاحب کی جو بات ہے وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ اتفاق سے مجھے اس بات کا اس طرح سے پتہ لگا کہ
اور بھی وکلا کو بلایا گیا ہے, یقینی طور پہ بلایا گیا ہوگا. تو ایک وکیل صاحب یہ بھی تھے جن سے اتفاقاً میری ملاقات ہوئی, جاننے والے ہیں ہم پہلے کہ, تو وہ مجھے لگتا ہے یہ ہے. لیکن میری جو ذاتی اسسمنٹ ہے کہ اگر یہ ملٹری کے 9 مئی کے کیس میں یا ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا, تو اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہیں. کیس ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہیں. میری اطلاعات یہ ہے یا مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید نیب کے کیس میں ہی گرفتار کیا جائے. نہیں, آپ کی اطلاعات ہیں یا آپ کو لگتا ہے, مجھے یا آپ کی خواہش ہے کہ ان کو ادھر نہیں ادھر لے کر جائیں؟ آپ کی خواہش کے مطابق کر لیتے ہیں. آپ کی تجربہ صاحب بہت پرانی خواہش ہے. نہیں, میں شاہ جی یہ میرے سے پہلے آپ شروع ہوئے تھے جی کہ عمران خان گرفتار ہو رہے ہیں گرفتار ہو تو رہے وہ ہیں. ہوئے نا, میں نے نہیں, وہ آپ جب سے لگے ہوئے ہیں کوئی 4 ماہ تو لگ گئے ہمیں, نہیں ویلا کر کے ویلا کا امپیکٹ آتے ہوئے جو ہے کافی ٹائم عمر لگا, آپ کو, اور وہ بھی جو ہے نا اس کے نتیجے میں آگے 9 مئی ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا آپ کے خیال میں. میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی پاورز دیٹ بھی ہیں جنہوں نے جو بھی ڈیسیشن کیا ہے, ایٹ دی اینڈ شاید جو سیٹ پیٹرن کیا ہے, سیٹ پیٹرن یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو نیب کے ذریعے گرفتار کیا جاتا ہے. سیٹ پیٹرن یہ ہے کہ پرائم منسٹرز کو عدالتوں کے ذریعے ہی آپ گرفتار کرواتے ہیں, ان کے خلاف سزا ہوتی ہے اور وہ ہو جاتے ہیں گرفتار. اب لیکن اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز چل رہے تھے تو اس میں جو عدلیہ تھی, ہماری فوج تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں, اور جو سسٹم تھا, سسٹم ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ سسٹم پورا نواز شریف کے خلاف تھا. یوسف رضا گیلانی تھے تو سسٹم یوسف رضا گیلانی کے خلاف تھا. سسٹم آپ کس کو کہتے ہیں؟ سسٹم میں اس کو کہتا ہوں کہ جس کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کوآرڈینیٹ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, جو ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہوتی ہیں, اور پھر بعض اوقات ہمارے جو جج صاحبان ہیں, ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جج صاحبان بھی وہی آرڈرز جاری کرتے رہے ہیں ماضی میں جو ان کو جو کسی کے اشارے پہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی فارغ ہوئے اور پھر پرائم منسٹر کی سیٹ ان کے پاس سے گئی, نواز شریف فارغ ہوئے, پرائم منسٹر بھی ظاہر گئے. تو وقت نے ثابت کیا کہ وہ جو فیصلے تھے وہ شاید کہیں کوئی سگنل تھا, کوئی اشارہ تھا. ٹھیک ہے, سسٹم نے طے کر لیا, سسٹم نے طے کر لیا تھا. اور یہ سسٹم کون رن کر رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ رن کر رہی ہے. تو عمران خان کے بارے میں بھی سسٹم کی ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو اچھا یہ بتائیں نا, یعنی کہ آپ کا خیال ہے یا آپ کی جو بھی خواہش ہے, یا یعنی کہ اگر 2-3 آپشن ہوں کہ عمران خان کو کدھر سے گرفتار کرنا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ نیب کی طرف سے گرفتار. میں یہ سمجھتا ہوں, اور میرے پاس تھوڑی سی لمیٹڈ معلومات ہے, جتنی معلومات ہے اتنی شیئر کروں گا, جس کی ویریفیکیشن نہیں اتری. میرے پاس اتنی معلومات ہے کہ عدلیہ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, عدلیہ کے بعض لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو آرڈر ہیں وہ آپ عمران خان کے حوالے سے یہ جو بعض اوقات لاز کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں وہ نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ لاز کی امپلیمنٹیشن ہو. ٹھیک ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو وہ ہوم ورک مکمل کر لیا گیا, اگر ہوم ورک مکمل ہو گیا, یا اگر ان کو اعتبار ہو گیا کہ جو ججز ہیں وہ نہیں ایسا کوئی ایڈورس فیصلہ دیں گے, تو یہ نیب کے ذریعے ہی گرفتار ہوں گے. اچھا اعزاز, میری نیب اور عدلیہ کے ذریعے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو جو آپ نے بات کی نا کہ اگر ملٹری کورٹ میں عمران خان کا کیس چلے گا تو یہ کوئی اچھے آپٹکس نہیں ہے. جی ہاں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, بڑی مہربانی. ہاں, یعنی کہ آپ کو یہ احسان یاد رہنا ہے, بالکل یاد ہے. کل کوئی یعنی کہ آپ کو بھی میری بات سے ایگری کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن آ رہی ہیں, جس طرح انصار بھائی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, یا جس طرح آپ وکیلوں کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ یا سسٹم جو ہے وہ اس کے بارے میں سیریسلی غور کر رہا ہے کہ ہم ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ کرنا ہے تو کیا ایسے ان کے پاس کیوں اس چیز پر وہ مصر ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یا تو پھر ان کے پاس کوئی ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہے کہ جس میں ایک ان کو اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑا ان کے لیے رسک ہوگا, زبردستی ان کو جو ہے نا ڈریگ کرنا ادھر ملٹری کورٹ میں. یعنی بے شک کہ عمران خان نے سب کچھ کیا ہو,
لیکن اگر آپ کوئی ایسی ایویڈنس کہ جو آپ بتا سکیں لوگوں کو کہ یس یہ عمران خان کے کہنے پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر تو کیس بہت اسٹرانگ ہوگا. عمر میں اس میں ایک ایڈ کر لوں. میں نے ملٹری کورٹ کے مختلف ٹرائلز کو رپورٹ کیا ہوا ہے، آپ نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے. تو ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہوتا ہے نا، دیکھیں ملٹری کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے انٹیلیجنس بیسڈ یا زیادہ سے زیادہ بیانات کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. تو ملٹری کا جو ٹرائل ہوتا ہے وہ جو پوری دنیا میں کوئی آئیڈیل یا ٹرائل نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی فیئرنیس ہو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ملٹری جسٹس ٹو جسٹس از واٹ ملٹری میوزک از ٹو میوزک، مشہور کہاوت ہے نا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس کوئی بہت ہی سخت ایویڈنس ہوگی، اب دیکھیں ان کے پاس ایویڈنس کیا ہوتی ہے. وہ ان کے پاس ایویڈنس یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے فلاں کا فون سنا، فلاں نے فلاں پر کہا، عمران خان نے فون پہ فلاں کو کہا. پھر یہ اس طرح کی جو ایویڈنس ہے یہ کورٹ میں، ملٹری کورٹ میں تو ایڈمیسیبل ہو سکتی ہے، یا ملٹری کا وکیل یا ملٹری کے جج کو، کیونکہ جج بھی تو ملٹری کا افسر ہی بیٹھا ہوتا ہے، اس کو تو وہ سنا کے کنونس کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ یہ ٹرائل ملٹری کورٹ سے نکل کے باہر بھی آتا ہے نا. ملٹری کورٹ سزا دے دیتی ہے، اس کی اپیل ہوگی، وہ آتے آتے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں آئے گی. تو یہ باتیں باہر آئیں گی. جو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے، وہ ایویڈنس بھی میرے خیال میں جس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر 2-3 آپشن ہو نا کہ عمران خان کو اس طرف سے انہوں نے گرفتار کرنا ہے، جو آپ نے بات کی نا کہ اس کے سیاسی جو ایک امپلیکیشنز ہیں پولیٹیکلی، اس کی کیا پیچیدگی ہو سکتی ہے، میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی ایویڈنس یہ نہیں کہ جو ملٹری کورٹ میں ایکسیپٹیبل ہوگی. میں ایسی ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں آپ ایک نیریٹو فرنٹ پر بھی یہ بتا سکیں کہ اس چیز کو کوئی تردید نہیں کر سکتا، کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی ایویڈنس ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جسٹ سوچ رہا ہوں کہ اگر کہ میں ان کی نظر سے کہ کیونکہ مجھے تو کوئی نہیں پوچھ رہا نا، آپ کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا جی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا اگر کرنا ہے تو کس طرف سے کرنا ہے. ہم ایک جو ہے نا ایز اے ڈسٹنٹ آبزرور ایک بات کر رہے ہیں کہ جو آبویسلی کہ جو ساتھ گورنمنٹ بھی ہے، شہباز شریف ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ وکیل نے ان سے وکیل صاحب کو شہباز شریف نے بھی بلایا، تو اب وہ اس چیز کو سیاسی نظر سے بھی دیکھتے ہیں نا کہ اس کا ایک امپیکٹ کیا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتنے مصر ہیں کہ ہم نے ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کرنا ہے، تو پھر یا تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ایسی ہے کہ جس میں انہیں لگے کہ ہم نیریٹو فرنٹ پر بھی یہ چیز اچھا سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن جسٹ ایک سوچ ہے میرے ذہن. لیکن عمر یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ جس دن عمران خان کو 9 مئی کے واقعے میں گرفتار کر کے ملٹری کورٹ میں پیش کیا گیا، پاکستان میں بھی، میں بھی، شاید آپ بھی، یو نیور نو، اور پوری دنیا میں بھی لوگ عمران خان کے حق میں کھڑے ہوں گے. فوج کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہوگا. اچھا، آپ یہ فوج کے اوپر دیکھیں نا عمر، ہمارے ہاں جو ہماری ملٹری ہے اس کا ایک پوری ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، ملٹری کی جو قیادت ہے، انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اتنے پاپولر نہیں ہیں. جب جنرل باجوہ گئے تو ملٹری تو پاپولر نہیں تھی، تو انہوں نے آ کے اناؤنس کیا کہ جی اب ہم پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، نیوٹرل ہو جائیں. جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تھے تو ان کو بھی پتا تھا، فوج کو بھی پتا تھا کہ عمران خان بار بار ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو فوج اتنی پاپولر نہیں تھی، جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. یہ تو 9 مئی نے بدل دیا نا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں واقعات جو ہے نا وہ نیریٹو بدل دیتے ہیں، واقعات نیریٹو بدل دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی نے کیا ود دی پیسج آف ٹائم یہ کام ہوا ہے کہ لوگ، چیمہ صاحب، اگر ایک پولیس والا کسی خوانچہ فروش کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا سڑک کے اوپر، تو لوگ خوانچہ فروش کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، موبائل کی ویڈیو بنائیں گے، پولیس والے کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کریں گے. اگر اسی پولیس والے کو کوئی آرمی والا بندہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا اس سے بدتمیزی کرتا ہے، تو لوگ اسی پولیس والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو خوانچہ فروش کو، یعنی طاقتور کے خلاف ان کا ایک الائنس بن جائے گا. تو اگر عمران خان کو فوج لے کے آئے گی اپنی کورٹ میں، تو جو نیریٹو ہے نا وہ اسی اصول کے اوپر آ جائے گا کہ عمران خان ایک سویلین ہے، ایک ویک ہے، اور فوج ہے ایک طاقتور ہے. تو اس سے یہ جو 9 مئی کے آنورڈز انہوں نے نیریٹو کنٹرول کیا ہے، یعنی کہ ٹی وی کے اوپر عمران خان کا نام نہیں لینا، فلاں ٹائم پہ خبریں نہیں دینی، تو اس کا
اس کے اوپر بھی آئے گا فرق, اور یہ نیریٹو واپس جائے گا, یہ نیریٹو وی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا سارا جہاں. میری تو چلیں لیٹ سی کہ وہ کدھر جاتا ہے, نیریٹو کدھر جاتا ہے اور عمران خان کدھر جاتے ہیں. آبویسلی یعنی کہ اگر ان کا ملٹری سائڈ پہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرتے ہیں تو اس کی سیاسی طور پہ ایک بڑا ایک گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ, گورنمنٹ کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی, ہاں پرٹیکولرلی فوج کے لیے. فوج کے لیے بھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دبئی میں آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب آئے ہیں, ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ابھی تو سعودی عرب جا رہے ہیں, سنا وہاں پہ بھی کچھ ٹائم ٹھہریں گے. تو چیمہ صاحب خبر کیا ہے, نگران سیٹ اپ طے کر لیا ہے؟ اعزاز, خبریں تو ابھی ایز سچ نہیں نکل رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اسپیکولیشنز کافی چل رہی ہیں کہ جی وہ فلاں کا نام ہے, جی وہ فلاں میڈیا آنر جو ہے اس کا نام چل رہا ہے, کوئی میاں عمر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی جو محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کا وہ کوئی ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا جی ان کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی تھیں, اور ایک وہ گوہر اعجاز ہیں ایپٹما والے, اور جو محسن بیگ ہیں پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں, ان کے وہ دوست بھی ہیں اور پارٹنر بھی ہیں, اور ان کے حوالے سے بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. کئی لوگ ہیں انہوں نے جو ہے اور بھی کوئی نام جو, ہاں یہ ایک اور جو ایک نام ہے یہ جو فواد حسن فواد جو وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کا بھی نام چل رہا ہے. اچھا, ہاں, لیکن یہ ہے کہ یہ سارے ابھی نام ہیں. سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, کہ اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں. اگر تو الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر تو یہ جو باتیں ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے باتیں شروع ہو, یعنی کہ اگر یہ ہیں تو ان میں کچھ صداقت ہوگی. لیکن اگر الیکشن ہی ابھی نہیں ہو رہے تو پھر تو یہ تو ایشو ہی نہیں ہوگا. ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبئی میں جو میٹنگ ہوئی ہوگی اس میں زیادہ فوکس اس چیز پہ ہوا ہوگا کہ الیکشن کب کرانے ہیں. ٹھیک, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائیں, جلدی سے مطلب یہ ہے کہ اکتوبر میں ہو جائیں الیکشن. جو نون لیگ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کچھ 6 ماہ میں مل جائیں ہم کو, اپنی پرفارمنس شو کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو ابھی تو یہ جو باتیں ہیں وہ اس سٹیج پر ہیں کہ کیا الیکشن کے حوالے سے. اچھا عمر, میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے کچھ لوگوں سے مجھے پتہ لگا کہ نواز شریف بھی اور آصف علی زرداری بھی وہ الیکشن ڈیلے نہیں کرانا چاہتے. وہ کہتے ہیں الیکشن ہوں اپنے وقت کے اوپر, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے کرائے گئے تو پھر چیزیں شاید ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی, اور پھر جو سسٹم چلاتے ہیں پھر یہ نہ ہو کہ ان کو اس بات کا خیال آئے کہ ہم ایسے ہی سسٹم رن کریں. اب اس میں ایک مسئلہ ہے, آئینی طور پہ آپ اسمبلی کی مدت کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ ایمرجنسی لگا دیں یا کچھ اور اکنامک ایمرجنسی لگا دیں, آپ 1 سال ایکسٹینڈ کر دیں. لیکن اگر انٹرم جو گورنمنٹ ہے جب وہ آئے گی تو اس کو ایکسٹینڈ آپ نہیں کر سکتے, اس کے لیے بڑے لیگل ایشوز بن جائیں گے. انٹل اور انلیس کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ کوئی ایسا آرڈر دے دیں, لیکن وہ بھی ایسا کوئی آرڈر نہیں دیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشنز وہ ہوں گے. انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے جو باتیں آپ نے کی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایپٹما کے گوہر اعجاز صاحب کا جو نام ہے, مجھے آج سے تقریباً 5-7 دن پہلے ہماری جیو نیوز کی بڑی زبردست رپورٹر ہیں نوشین یوسف نے مجھے بتایا کہ ان کو کچھ ذرائع سے پتہ چلی ہے کہ ہی از ویری سیریس کینڈیڈیٹ. یہ بھی اطلاعات تھی کہ وہ لندن بھی گئے تھے. جی ہاں, یعنی کہ وہ اس والے سے بھی باتیں چل رہی تھی. سارے کینڈیڈیٹ ہی سیریس ہیں. کینڈیڈیٹ کے پارٹ پہ شاید اگر آپ کا نام چل جائے تو آپ بھی سیریس ہوں گے کہ یار میں ہی پرائم منسٹر بن جاؤں. نام تو آپ کا چل رہا ہے تو میں تو سیریس ہو نہیں نہیں کہ یہ چونکہ نام عمر چیمہ کا چل رہا ہے تو میرا تو ہے نا, لیکن آپ بھی ذرا کوئی بڑی بات بھی سوچا کریں نا. نہیں چیمہ صاحب, میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. شاہ جی آپ کو ایک دفعہ آفر آ گئی نا تو آپ نے اپنے بیان سے بدل. نہیں چیمہ صاحب, نہیں یہ آپ جو ہے نا جس طرح آپ جیسے پہلے کہتے تھے نا میں پوری زندگی رپورٹر ہی رہنا ہے, آپ نے وہ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ ایسا سے چینج کر لی ہے. میں ابھی بھی رپورٹر ہوں چیمہ صاحب. نہیں ابھی تو ہیں آپ, ابھی بھی رپورٹر, ابھی تو ہیں. یعنی کہ کون سا, یعنی کہ ادھر جو ہے ابھی باہر جو ہے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں تو ہم کو کسی اور جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں. بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی آفر ہوگی تو آپ شاہ جی آپ بھی میرا خیال ہے کہ اور نہیں نا کم از کم میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضرور سوچیے گا. ٹھیک ہے, ایک دن آپ نے 24 گھنٹے آپ نے انکار نہیں کرنا, آپ نے کہنا ہے جی 24 گھنٹے مجھے سوچنے کا موقع دیں. اس کے بعد آپ کو نشہ ہونا شروع ہو جائے کہ یار اگر میں پرائم منسٹر بن جاؤں, یار کیا ہے, یعنی کہ کوئی کم از کم ہسٹری میں نام تو آئے گا نا کہ 3 ماہ پرائم منسٹر ہے. ایون اگر آپ نے رپورٹر کے طور بھی سوچا نا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار میں 3 مہینے میں دیکھ لوں گا کہ گورنمنٹ کس طرح کام کرتی ہے.
ٹھیک ہے, میں ادھر سے کوئی خبریں چرا لوں گا, میں پھر ابھی ادھر سے کوئی فائلیں نکال لوں گا, ٹھیک ہے, اور اگر میں کچھ نہ کر سکا تو میں خبریں لے آؤں گا, ٹھیک ہے. تو آپ خدا رہا اگر چیمہ صاحب یہ پاور کا ایک نہیں, پاور کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاور کے لیے آپ کو بعض معاملات پر اندھا بھی ہونا پڑتا ہے اور بہرا بھی ہونا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا, پاور کے لیے آپ نے یہ آپ پاور میں جا کے رازوں سے آشنا ہوتے ہیں, لیکن ان رازوں سے آشنائی کی شرط یہ ہے کہ آپ نے منہ کھولنا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ہے ایشو. تو اچھا شاہ جی, ویسے یہ جو ہے نا, یعنی کہ میں آج کل بڑا سینسٹیو ہوا ہوں, اور ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں, ان سے میں نے زیادہ باتیں سنی ہوئی ہیں. تو آپ نے یہ 2 ورڈ بولے ہیں نا, اندھا اور بہرا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے ہم تو یعنی کہ آپ کی نیت پر مجھے شک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے کوئی اس طرح کے معاملات کا شکار ہوتے ہیں نا, انہوں نے مجھے بتایا, یعنی کہ زاہد صاحب سے ایک دن بات ہو رہی تھی, تو زاہد صاحب نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایک دفعہ کوئی ایک کیمپین چلائی, تو انہوں نے کہا کہ تعلیم کے بغیر آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ اندھے گونگے اور بہرے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ جیسے وہ کوئی یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں سے ماورا ہوتے ہیں. تو نہیں ایسی بات نہیں ہے. مجھے آپ کی جو ہے نا انٹینشن پر کوئی شک نہیں ہے, اور میں ادھر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا کم ہے, آپ کو کوئی پہلے بھی آئیڈیا ہے اوور آل ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان معاملات میں جو ہے نا الفاظ کے حوالے سے آپ ضرور پرائم منسٹر بنیں, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ بعض اوقات جو سننے والے ہیں وہ نیگیٹو لیتے ہیں. جی ہاں, نہیں میں تو دیکھیں نا, نابینا جو ہیں ہمارے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کے پاس ایسا سا ٹیلنٹ. زاہد عبداللہ کی ایگزامپل لے لیں یار, میں آج تک اس جیسے بندے سے نہیں ملا ہوں کہ جس کو اتنی اپنے ایشوز کے اوپر رائٹ ٹو آر ٹی آئی کے اوپر ویسے ایز اے کیا کہتے ہیں کیا یعنی ایز این آئیڈیا آج کل ویسے زاہد عبداللہ صاحب کا آپ انٹرویو کر سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ وہ کیسی ایک ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی کے مالک ہیں, اور انہیں لائف میں جو چیلنجز آئے انہوں نے ان کو کس طرح ڈیل کیا, کوئی شک نہیں کہ ان کی بنائی چلے گی, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان ہے اپنی لائف میں, بالکل ٹھیک بات, اور اچھے اکمپلش پرسن. میں نے عمر زاہد بھائی کا پہلے انٹرویو ایک کیا ہوا ہے, لیکن ٹاک شاک پہ ہم نے ان کو انوائٹ نہیں کیا, ہم ٹاک شاک پہ ان کو انوائٹ کرتے. تو آپ کا اگر کوئی ذہن میں آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں ان کا انٹرویو کر لوں گا. کوئی جو ہے نا, کوئی بات نہیں, آپ نے کیا, میں نے کیا, ایک ہی بات ہے. تو میرے خیال میں اور کوئی بات نہیں ہے چیمہ صاحب. تو ناظرین, آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی ہے, امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے معلومات ہمیں دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اگر آپ نے اس پروگرام کے بارے میں اچھی یا منفی رائے دینی ہے تو وہ پبلک میں جا کے جو کمنٹ باکس ہے وہ ضرور دیجیے اس میں.